درودوں کی الحمد دستار باندھے للہ نحمده کعبہ ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بہت ہی کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی باتیں کہلوائے جو میرے لیے بھی نفع بخش ہوں اور آپ کے لیے بھی نفع بخش ہوں. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا اور ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، کچھ وقت کے لیے بھیجا. ہمیشہ آدمی آخرت میں رہے گا اور یہاں بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ احکامات بندوں کو دیے کرنے کے لیے کہ ان کاموں کو کرنا، اور کچھ احکامات بتلائے ان سے بچتے رہنا. اب جو آدمی اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ انسان یہاں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ رب العزت نے دو چیزیں اور بنائیں. جو لوگ اچھے کام کر کے جائیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، اللہ نے ان کے لیے مہمان خانہ بنایا. یعنی جو لوگ اللہ اور رسول کی باتوں کو مان کر جائیں گے یہاں سے، تو اللہ رب العزت اپنے مہمان خانہ میں جگہ دیں گے جسے ہم اور آپ جنت کہتے ہیں. اور اگر ہم نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، ان کی باتوں کو نہیں مانا، ان کے حکموں کو توڑا، جو جی میں آیا کیا، تو زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہوگی ہی. لیکن جب کل اللہ رب العزت کے سامنے ہماری پیشی ہوگی تو ہمارے بدعملیوں کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو توڑنے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے قید خانہ یعنی جہنم میں ڈال دیں گے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کی جو زندگی ملی ہے، اسی کے اندر جنت کی تیاری کرنی ہے. اللہ رب العزت نے امتحاناً ہمیں دنیا کے اندر بھیجا اور دو راستے بتا دیے. ایک راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے اور ایک راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. اور ہمیں دونوں راستے بتلا دیے اور چھوڑ دیا کہ دیکھو، یہ راستہ اللہ اور رسول والا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے. اور یہ شیطان والا راستہ ہے، نفسانی خواہشات، شیطانی خواہشات والا راستہ ہے. اگر اس پر تم زندگی گزارو گے تو پھر تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ رب العزت نے دونوں راستے دے دی
اور عقل بھی دیا ہمیں, دل اور دماغ دیا کہ فیصلہ اب تمہیں کرنا ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ہم سب کو اس دنیاوی زندگی کے اندر رہ کر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر احکامات کو پورا کریں جس کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور ہر اس چیز سے بچیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, جو میں نے خطبے کے اندر آیت تلاوت کی اسی کے متعلق دو چار باتیں بتانی ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا, جہاں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کو ہم سے منع کیا ہے کرنے کے لیے کہ مت کرو اس کو, ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شراب پینے سے منع کیا, جوا کھیلنے سے منع کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, کہ بے شک شراب, جوا اور بت پرستی اور تیروں کے ذریعے سے پھال نکالنا, یہ سب کے سب کیا ہے, یہ شیطانی عمل ہیں. فاجتنبوہ, تم لوگ اس سے بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, دنیاوی زندگی میں تھوڑے دنوں کے لیے پریشانی برداشت کر لینا, تھوڑے وقت کے لیے اپنے اوپر کوئی پریشانی آ جائے اس پر صبر کر لینا, اور کوئی چیز جب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے اس کو کر لینا. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اس کے بعد جو ہمیں اور آپ کو کامیابی ملے گی وہ اصل کامیابی ہے. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے اندر جو بڑے عہدے پر چلا گیا, جس کو بڑا مال مل گیا, جس کو زیادہ زمین جائیداد ہو گیا, وہ کامیاب ہے. نہیں, اللہ رب العزت کے نزدیک یہ کامیابی ہے ہی نہیں جس کو ہم نے اور آپ نے کامیابی بنا رکھا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی زمین جائیداد تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا بینک بیلنس تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی دولت کتنی تھی؟ بظاہر کچھ نہیں تھا دیکھنے میں. تو نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کی پناہ, کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب آدمی نہیں تھے؟ جو ہم نے پیمانہ بنا رکھا ہے کہ اس پیمانے میں جو بیٹھے گا وہ کامیاب ہے, وہ بڑا آدمی ہے, تو اس پیمانے کے حساب سے تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اللہ حفاظت فرمائے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آدمی نہیں تھے؟ تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, بات یہ سمجھ میں آئی اور معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص کامیاب ہے جو اللہ کے حکموں پر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق, طریقے کے مطابق چل کر اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر لے, وہ کامیاب ہے. اور جو آخرت کے اندر جس کو اللہ رب العزت جنت میں ڈال دیں, جس سے راضی اور خوش ہو جائیں, وہ شخص کامیاب ہے. ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, بات چل رہی تھی جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی, اس میں کچھ باتوں کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے اور ان چیزوں کو حرام قرار دیا. اس میں سے پہلا نمبر کیا ہے؟ انما الخمر. اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا, اور اس کے آگے ارشاد فرمایا والمیسر, جوا اور سٹا, اس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, آج بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس زمانے کے اندر, اس ماحول کے اندر, جہاں شراب کی برائی, جس مذہب کے اندر شراب کی برائی کھول کھول کر بیان کی گئی, کئی احادیث کے اندر اس پر وعیدیں بتلائی گئی, لیکن میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, آپ اپنے علاقوں میں, دوسرے محلوں میں جا کے نظر دوڑائیے, مسلمان نوجوان بچے اس نشہ کے اندر گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں گرفتار ہونے کی ظاہر دو چیزیں نظر آتی ہیں.
نمبر ایک کیا ہے؟ یا تو اللہ اور اس کی رسول کے حکم اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال، یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جانتا تو ہے کہ اللہ اور رسول کے طرف سے اس کو منع کیا گیا ہے، حرام ہے یہ، لیکن اس کے باوجود اس کی صحبت جو ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے ایسے غلط لوگوں کے ساتھ ہے جو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پلا کر اس کو عادی بنا چکے ہیں. کوئی پیدائشی شرابی نہیں ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی شراب پلانا اس کو شروع کر دیا گیا. بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو غلط ماحول ملتا ہے، غلط ماحول میں اس کے ساتھی دوست کہتے ہیں تھوڑا سا پی لو، تھوڑا میں کیا رکھا ہے، ایک بار پیتا ہے، دو بار پیتا ہے، کرتے کرتے وہ معلوم چلتا ہے کہ بڑا شرابی بن چکا ہے. یہ مسلمانی سماج کا حال ہے. دوسرے قوموں کو تو چھوڑیے، جدھر چلے جائیے آج کل موٹر سائیکل چھیننا، موبائل چھین لینا، رات میں نکلنا لوگوں کا مشکل ہو چکا ہے. یہ نشیڑی لوگ روڈوں کے اندر روڈ پر کھڑے رہتے ہیں، کچھ کر کے ان کا سامان چھین لیتے ہیں، اس لیے ان کے پاس پینے کے لیے نشہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں، کہیں سے پیسہ چاہیے. کیا کریں؟ کسی کا جان لے رہے ہیں، کسی کو کچھ کر دے رہے ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اگر ہمارے ملنے جلنے والوں میں، جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں تو ان کو پیار و محبت سے سمجھائیں، ان کو اس سے دور کرنے کی کوشش کریں. دنیاوی برائی کیا ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی برائی خود مثال دے کر ایک واقعے کے ذریعے سمجھایا. شراب کی برائی. شراب کی برائی سے حدیثیں بھری پڑی ہیں. سب سے بڑی ایک بات بتلاؤں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو شراب کا نام ہی بدل دیا جائے گا. نام بدلنے سے کیا مطلب؟ اس کو ایسا نام سے پکارا جائے گا کہ لوگ نہیں سمجھیں گے وہ شراب ہے. کوئی کچھ لیبل لگا دے گا، کوئی کچھ اس کو لیبل لگا دے گا کہ یہ پینے والی چیز ہے، اس سے طاقت ہوتی ہے. آج کل جو شراب کی کمپنیاں ہیں کیسے کیسے نام سے شراب بنا رہی ہیں، بیئر بنا رہی ہیں، اور ایسا اچھا اچھا نام دیتی ہیں، لوگ سمجھتے اچھا یہ طاقت والی چیز ہے، اس کو پی لیں گے تو کیا ہو جائے گا. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اگر وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، تو اس کے نظر میں سب سے پہلے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا چاہیے. صحابہ کرام پہلے چونکہ شراب لوگ پیتے ہوئے چلے آ رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے شراب کے عادی تھے، شراب پیتے ہوئے چلے آ رہے تھے. ایمان لا لیے پھر بھی شراب چل رہی ہے، کیونکہ شراب منع نہیں ہوا تھا. ایمان لے کے آئے، مسلمان ہو گئے، لیکن چونکہ پہلے سے شراب پیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، پھر بھی شراب پی رہے ہیں. لیکن اس کے کاروبار بھی کیا کرتے تھے، اس کے بزنس تجارت کیا کرتے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، بہت سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے سنا کہ شراب کے حرمت کی آیت نازل ہو گئی، شراب آج سے ممنوع ہو گیا، ہم لوگ جو پہلے سے پیتے ہوئے چلے آ رہے تھے اللہ رب العزت اس پر روک لگا دی. بہت سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شراب لے کر مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے پینے کے لیے، کیونکہ پہلے منع نہیں تھا، بعد میں منع کیا گیا. جیسے کان میں آواز پڑی، اعلان کیا گیا مدینے کے اندر کہ شراب حرام. بتائیے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، جو شراب کا عادی ہو، جو نسل در نسل شراب پیتے ہوئے چلا آ رہا ہو، اس کو اچانک ایک جھٹکے میں شراب چھوڑنا آسان بات نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کے ہستیوں پر قربان ہو جائیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کتنی سچی محبت کی تھی کہ ایک چیز جو بغیر اس کے چین نہیں تھا، رات میں دن میں کوئی محفل ہو، کہیں آنا ہو جانا ہو، اس کے بغیر چین نہیں ملتا تھا. لیکن جب اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کی اور صحابہ کرام کے ذریعے سے اعلان کرایا گیا کہ آج سے شراب حرام، کوئی نہیں پی سکتا ہے، تو صحابہ کرام جو کچھ لے کے بیٹھے ہوئے تھے پینے کے لیے، مجلس لگی ہوئی تھی، فوراً پھینک دیا. اور یہاں تک کہ ان کو گھروں میں پرانی شراب جتنی ہوتی تھی اس زمانے میں، اتنی وہ مہنگی ہوتی تھی اور اتنی اچھی کوالٹی کی سمجھی جاتی تھی. ان کے گھروں میں پہلے کی جو شرابیں رکھی تھی سب کو نکال کر گلیوں میں پھینک دیا. واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب مدینہ گلیوں میں شرابوں کو پھینکا گیا، ایسا لگتا تھا کہ بارش ہوئی ہے، بارش کو ایسے پانی بہ رہا ہے روڈ پر.
میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، تو جو لوگ عادی تھے، جن کو پینے کی عادت تھی اور سالوں سال سے پیتے ہوئے آ رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے ایک حکم پر انہوں نے پورا کا پورا توڑ دیا، چھوڑ دیا۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہم جس کے عادی نہیں تھے، جس کے حرمت ہم نے شروع سے سن رکھا تھا، پڑھ رکھا تھا، یا ہمارے کانوں میں پڑی ہوئی تھی، پھر ہمارے اندر یہ عادت کہاں سے گھستی چلی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتلایا صحابہ کرام کو کہ یہ شراب جو ہے ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے، نشہ چڑھ جاتا ہے، تو کچھ حلال حرام کچھ تمیز نہیں ہوتی ہے، اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا ہے کون میری بیوی ہے، کون میری بہن ہے۔ آج باہر کے دیشوں میں جا کے دیکھیے کیا حالات ہے، وہاں پہ شراب کو بالکل عام کر دیا گیا۔ ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کون ہماری ماں ہے، کون ہماری بہن ہے۔ واقعات پڑھیے۔ ایک اور بات میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، صرف اسلام کے اندر ہی شراب کی ممنوعیت نہیں ہے، منع نہیں ہے، شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا ہے۔ آپ اگر دوسری مذہبوں کے بارے میں پڑھیں گے، عیسائیت کے اندر شراب کو منع کیا گیا ہے، یہودیت کے اندر شراب کو منع کیا گیا ہے، یہ ہندوازم جو ہے ہندو مذہب کے جو لوگ ماننے والے ہیں ان کے اندر بھی شراب منع ہے، بدھ مت جو گوتم بدھ کو لوگ ماننے والے ہیں ان کے اندر بھی شراب منع ہے۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ابھی تو ہمیں اپنوں سے مطلب ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ بات کہاں سے آ رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جو گارجین حضرات اپنے بچوں کو دیکھیں، غلط تو جگہ نہیں جا رہا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ ایسا مت سمجھیے کہ وہ پی رہا ہے تو خود بھگتے گا، وہ غلط کام کر رہا ہے تو خود بھگتے گا، وہ جوا کھیل رہا ہے تو خود بھگتے گا۔ نہیں نہیں، آپ گارجین اگر آپ نے دھیان نہیں دیا، اس کو صحیح لائن پر لانے کی کوشش اور محنت نہیں کی، تو جہاں وہ بھگتے گا وہ آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا صحابہ کرام کو پچھلے زمانے کا، کہ ایک بہت ہی بڑے عابد شخص تھے جو اپنے علاقے سے کنارہ کش ہو گئے تھے عبادت کرنے کے لیے، اور دن رات عبادت کرتے تھے۔ اس زمانے کی ایک مشہور عورت تھی، وہ مالدار عورت تھی، بڑے خاندان کی عورت تھی۔ اس نے ان کو دھوکے سے بلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، صحابہ کرام کو بتلا رہے ہیں، دیکھو شراب کتنی غلط چیز ہے۔ اس نے بلایا کہ اپنے خادم کو، نوکر کو بھیج کر چلیے، وہ عورت بلا رہی ہیں، آپ کو کسی بات میں گواہی دینی ہے، کوئی بات گواہی میں آپ کو بلایا جا رہا ہے، چلیے۔ بیچارے بزرگ آدمی تھے، نیک آدمی تھے، چلے گئے گواہی دینے کے لیے۔ جب وہ وہاں پہ گھر پر پہنچتے ہیں تو اس عورت نے دروازہ بند کروا دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد 3 آپشن رکھا اس نے۔ نمبر 1، یا تو میرے اس نوکر کو قتل کر دو، یا میرے ساتھ غلط کام کرو، تیسرا کیا ہے، یا تو یہ شراب رکھا ہوا ہے، شراب پی لو۔ وہ تو اگر تم ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کرتے تم کو ہی قتل کروا دوں گی، وہ عورت کہہ رہی ہے۔ اب وہ بزرگ آدمی سوچے کہ کیا کروں، قتل کرنا بڑا جرم، اس عورت کے ساتھ غلط کام کرنا بڑا جرم، چلو شراب ہی پی لیتے ہیں، اس سے بچ جائے تاکہ جان میری بچ جائے۔ یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ وہ عورت جو شراب پیش کی، مجبوراً انہوں نے تھوڑا سا شراب پیا، اچھا لگا، مزہ آیا، بولا تھوڑا سا اور دے دیجیے، تھوڑا سا اور لیا، اتنا پی لیے کہ ان کو نشہ چڑھا، اور اس نشے کے حالت میں ان کو ہوش حواس نہیں رہا کہ ہمیں کیا کرنا نہیں کرنا ہے۔ شراب پیا، نشہ چڑھا، نشے کی حالت میں اس عورت سے غلط کام کیا۔ غلط کام کرنے کے بعد اس عورت نے اس نوکر کا قتل بھی کرا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو وہ شراب جس کو وہ کمتر سمجھ رہے تھے اور چھوٹا گناہ سمجھ کر پی رہے تھے کہ پی لو، قتل کرنا اور غلط کام کرنے سے اچھا ہے تھوڑا شراب پی لو، جان بچ جائے گی، انہوں نے پیا اور اس کے ذریعے سے شیطان نے وہ تینوں کام کرا دیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، دوسری جگہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ شراب جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب شراب میں صرف شراب ہی نہیں ہے، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ دینے والی ہے اور عقل اوپر پردہ ڈال دینے والی ہے وہ حرام ہے، چاہے اس کا ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ پیشاب حرام ہے کہ نہیں؟ پیشاب حرام ہے کہ نہیں؟ تو پیشاب جب حرام ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک بوند بھی حرام ہے، اور اس کا 1 لیٹر بھی حرام ہے۔
تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں مسلمان نوجوانوں سے ایک درخواست ہے اور جو بھی ہمارے ملنے جلنے والے ہیں دوست احباب اگر اس میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو سمجھائیے پیار سے بتلائیے اس کی بارے کی برائی بتلائیے یہ سب دنیا کی برائی ہے 2 حدیث سناتا ہوں ایک تو حدیث یہ ہے اس کی آخرت میں کیا سزا ملے گی آخرت میں سزا یہ ملے گی میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اگر شرابی بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا دوسری کیا ہے کہ جہنم میں جب وہ جائے گا تو جہنمیوں کے جہنم میں جلنے کی وجہ سے جو پیپ اور مواد بنتا ہے اللہ رب العزت اس شرابی کو شراب پینے کے سزا میں اس پیپ اور مواد کو پلائیں گے یہ آخرت کی سزا ہے 2 میں وقت نہیں ہے اس لیے میں اس کو بتلا رہا ہوں یہ آخرت کی سزا ہے دنیا کے اندر تو ہے یہ کئی برائیاں اس کے اندر تو ہر نشہ جس کے اندر ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہے چاہے شراب ہو افیون ہو گانجا ہو چرس ہو کوئی بھی ہو وہ سب کے سب اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا دوسری بات میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کہ جس طریقے سے حرام چیزوں کو پینا کھانا اور ان کا استعمال کرنا منع ہے اسی طریقے سے اس کا کاروبار کرنا بھی منع ہے ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب کے تعلق سے 10 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے شراب کے تعلق سے 10 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے نمبر 1 کیا ہے شراب جو شخص شراب بنائے جو شراب بنا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت اور جن کے لیے بنا رہا ہے وہ ان پر بھی اللہ کی لعنت تیسرا کیا ہے جو پیے اس پر بھی اللہ کی لعنت جو پلائے اس پر بھی اللہ کی لعنت اور جو خریدے اس پر بھی اللہ کی لعنت جو بیچے اس پر بھی اللہ کی لعنت جس کے پاس وہ اٹھا کر لے جائے نہ پی رہا ہے نہ وہ بنا رہا ہے لیکن ہیلپ تھوڑا کر دیا جائے یہ شراب کا کارٹون ہے پہنچا دے ہم اس پر بھی اللہ کی لعنت وہ بھی انہی شریکوں میں سے ہے اور جو شراب لے کر جائے اور جو ہدیہ و تحفہ میں شراب دے نہ پی رہا ہے نہ خرید رہا ہے لیکن ہدیہ تحفہ کسی کو دے رہا ہے شراب وہ بھی اسی طریقے کا مجرم ہے اور جو اس کی کمائی استعمال کرے وہ بھی مجرم ہے یہ 10 شراب کے متعلق اس کی اور یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف کے اندر موجود ہے اور کئی حدیث کے اندر موجود ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں یہ مختصر سے وقت میں اتنی سی بات کہنی ہے کہ ہر نشاور چیز سے بچیں جوا اور سٹا سے بچیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے